دانش کی بھی دانش سے کہتی ہے کہ میرے آنے کا کچھ کرنا پڑے گا، جب دیکھو سارا دن روتی رہتی ہے۔ دانش کی امی کہتی ہے اس کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ شادی کر لو۔ دانش کہتے ہیں میں اسے اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہوں، مجھے انہیں عدالت لے کے جانا ہے۔ دانش کی امی کہتی ہے تم کیسے کرو گے؟ دانش کہتے ہیں میں اسی بارے میں سوچ رہا کہ میں انہیں کیسے عدالت میں لے کے جاؤں گا۔ دانش کی امی کہتی ہے ایک ایک کر کے لے جو، پہلے رانیہ کو لے جانا پھر اس کی امی کو لے جانا۔ تبھی دانش کو گارڈ کا فون آتا ہے اور کہتا ہے کہ حمزہ کی امی تم لوگ کے گھر آ رہی ہیں۔ دانش اپنی امی کو کہتا ہے کہ حمزہ کی امی آ رہی، جاؤ اس کو دیکھو، اور دانش کی امی چلی جاتی ہے حمزہ کی امی کو دیکھنے۔ دانش کی امی حمزہ کی امی سے کہتی ہے کہ آپ یہاں کیوں آئیں، کیا آپ کو کوئی کام تھا؟ حمزہ کی امی کہتی ہے کیوں میں نہیں آ سکتی؟ اور ثنا کی امی کہتی ہے میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ دانش کی امی حمزہ کی امی کو کہتی ہے کہ تم ثنا کو اپنے ساتھ نہیں لے کے آئی؟ حمزہ کی امی کہتی ہے میں نے اسے کہا تھا کہ میرے ساتھ آ جاؤ، لیکن وہ خود ہی نہیں آنا چاہتی تھی، اس نے انکار کر دیا۔ حمزہ کی امی کہتی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ جب تک مجھے حمزہ یہاں آنے کی پرمیشن نہیں دیتا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ثنا کی امی حمزہ کی امی کو کہتی ہے کہ ویسے آپ کے بیٹے نے صحیح نہیں کیا میری بیٹی کو بھگا کے۔ ثنا کی امی حمزہ کی امی کو کہتی ہے کہ ہم نے تو اس کے معذور ہونے کا خیال کیا، اس لیے اسے کچھ کہا نہیں۔ حمزہ کی امی کہتی ہے کہ نواب بیگم آپ کی مجھ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، اور کہتی ہے کہ مجھے رانیہ سے ملنا ہے، رانیہ کہاں ہے؟ نواب کہتی ہے وہ اپنے کمرے میں بند ہے، دیکھ لو اگر وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہو، ہم میں سے تو کسی سے وہ بات ہی نہیں کر رہے۔ دانش رانیہ کے کمرے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ باہر حمزہ کی امی اگر تم نے اسے کچھ بتایا تو میں تمہاری امی کو چھوڑوں گا نہیں، اسے جان سے مار دوں گا۔ رانیہ کی امی کہہ رہی کہ خدا کے واسطے تم ایسا نہ کرو، تم جو کہو گے رانیہ وہی کرے گی۔ دانش باہر آتا ہے اور حمزہ کی امی سے سلام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تو آپ لوگ سے ملنا ہی نہیں چاہتی۔ دانش کہتا ہے کہ میں نے تو انہیں منانے کی بہت کوشش کی کہ وہ آپ سے ملے، لیکن وہ آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتی۔ دانش کہتے ہیں آپ خود ہی جا کے دیکھ لیں۔ رانیہ دروازہ کھول دیتی ہے، حمزہ کی امی کہتی ہے شکر ہے تمہیں دیکھنا تو نصیب ہوا۔ دانش حمزہ کی امی کے پیچھے چاقو لے کے کھڑا ہوتا ہے اور اشارے سے کہتا ہے کہ تم نے انہیں کچھ بتانے کی کوشش کی تو میں تمہاری امی کو مار دوں گا۔ رانیہ کہتی ہے اب آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ حمزہ کی امی رانیہ سے کہتی ہے کہ میں تمہاری امی سے ملنا ہی، اور رانیہ کہتی ہے آپ ان سے نہیں مل سکتے۔ رانیہ کہتی ہے اب آپ کو ہماری یاد آئی ہے؟ رانیہ کہتی ہے جب میرے بابا مرے تھے تو آپ حمزہ اور طیبو کہاں تھے؟ حمزہ کی امی رانیہ سے کہتی ہے رانیہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ رانیہ حمزہ کی امی سے کہتی ہے کہ چلے جائیں آپ یہاں سے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ یہاں نہ آئیں۔ حمزہ کی امی رانیہ سے کہتے ہیں کہ تم لوگ اسی حال میں رہنا پسند کرتے ہو تو یہی ٹھیک ہے، ہمارے گھر سے یہاں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے غصے سے جا رہی ہوتی ہے۔ نواب کہتی ہے کہاں جا رہی ہو؟ حمزہ کی امی کہتی ہے دفعہ ہو جاؤ نواب یہاں سے۔ حمزہ کی امی وہاں سے جانے لگتی ہے، نواب اس کے پیچھے جاتی ہے۔ دانش رانیہ کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ دل جیت لیا تم نے میرا۔ نواب بھی رانیہ کو اپنے پاس بٹھا کے کہتی ہے کہ واہ بہو آج تو تم نے کمال کر دیا۔ رانیہ کہتی ہے کہ ایک دن مرو گے تم دونوں۔ نواب رانیہ کو کہتی ہے تم کیسی گندی بددعائیں دے رہی ہو، اور کہتی ہے اللہ نہ کرے میرے بیٹے کو کچھ ہو۔ رانیہ کہتی ہے ایک نہ ایک دن تم لوگوں کے گناہوں کی سزا ملے گی، یہ کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ نواب رانیہ کو کہتی ہے جاؤ یہاں سے رونی صورت۔ نواب دانش کہتی ہے کہ ہمیں اس کا کچھ کرنا پڑے گا، یہ ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے۔ دانش کہتا ہے میں بھی اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا، مجھے تو اسی کی خوشی ہے کہ اب حمزہ کی امی دوبارہ یہاں نہیں آئے گی۔ ثنا باہر بیٹھی ہوتی ہے اور حمزہ کی امی آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں باہر کیوں بیٹھے ہو، ہمارے نوکر کیا کہیں گے؟ اور کہتی ہے کہ تم نے اپنا یہ کیا حلیہ بنا کے رکھا؟ ثنا کہتی ہے پھر آپ بتائیے میں اپنا حلیہ کیسا کروں؟ ثنا کہتی ہے میں اپنے ساتھ ایک ہی ڈریس لے کے آئی تھی۔ ثنا کہتی ہے آپ یہ بتا دیں میں کیا کروں؟ حمزہ کی امی ثنا سے کہتی ہے پہلے اپنی ساس سے بات کرنے کی تمیز سیکھو، پھر حمزہ کے ساتھ آ کے شاپنگ کرانا۔ ثنا کہتی ہے وہ تم سے ٹھیک سے بات ہی نہیں کرتا، مجھے شاپنگ پہ لے کے جائے گا؟ حمزہ کی امی ثنا کو کہتی ہے کہ تم لوگوں نے بھی تو اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور کہتی ہے کہ حمزہ جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، تم اسی کے لائق ہو۔ حمزہ کی امی حمزہ کے ابو کے پاس آتی ہے اور حمزہ کے ابو کہتے ہیں ملائی اور رانیہ سے۔ حمزہ کی امی کہتی ہے رانیہ تم سے اتنی بدتمیزی سے بات کی، مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ ہمارے گھر سے نکل جاؤ، آپ کے گھر کو کوئی بھی ہمارے گھر میں نہ آئے۔ حمزہ کے ابو کہتے ہیں حمزہ اور ثنا میں کیا چل رہا ہے؟ حمزہ کی امی کہتی ہے مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی، پہلے کہہ رہا تھا میں نے ثنا کے ساتھ شادی کرنی ہے، اب اس کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، اور یہ کہ وہ چیئر پہ بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے اس لڑکی نے تو مجھے پریشان ہی کر کے رکھا ہوا ہے۔ حمزہ کا ابو کہتا ہے چھوڑو تم اس کے بارے میں سوچ کے اپنی حالت نہ خراب کرو۔ رانی کچن میں چائے بنا رہی ہوتی ہے، تبھی دانش آتا ہے۔ دانش کہتا ہے اتنی دیر لگتی ہے چائے بنانے میں؟ رانی چھری اٹھا کے دانش پہ مارتی ہے اور دانش کے ہاتھ پہ چوٹ لگ جاتی ہے، اور پھر وہ وہاں سے چابی اٹھا کے بھاگ جاتی ہے اور گھر کے دروازے کھول کے باہر جانے لگتی ہے۔ رانی باہر جانے لگتی ہے تو دیکھتی ہے وہاں باہر دو کتے باندھے ہوتے ہیں اور باہر باڈی گارڈ بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ رانی یہ سب دیکھ کے باہر نکلنے لگتی ہے کہ دانش آ جاتا ہے۔ دانش کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہوتا ہے، وہ رانی کو غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے۔